اور پھر ماشاءاللہ ہمارا ہر حکمران پچھلوں کو بخشوا دیتا ہے. کرپشن کا جو بازار گرم ہے، اس وقت 17,000 ملازمین بیک جنبش قلم آپ کے اس وقت نوکری سے نکال دیے گئے ہیں. حکومت کے بعض لوگوں نے درخواستیں جمع کی، انٹرویوز دیے، انہوں نے میرٹ کے اوپر نوکریاں حاصل کی ہیں، اور آپ آئے آپ کے مزاج کے مطابق نہیں، آپ نکال دیے. کیوں؟ کون تحفظ دے گا ان غریب لوگوں کو؟ ان ملازمین میں کون تحفظ دے گا؟ 17,000 خاندان تباہ ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف کرپشن کا بازار گرم ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، ہماری معیشت بہتر نہیں ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں انتہائی پریشان کن ہیں. اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے اپنی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس بھی 19 اور 20 اپریل کو بلا لیا ہے، اور ہم 27 اپریل کو اسرائیل مرد آباد کے عنوان سے مینار پاکستان پر میلین مارچ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پشاور میں 11 مئی کو بہت بڑا ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ، اور پورے صوبے کے عوام اس میں شریک ہوں گے. تمام تنظیموں کو، ذیلی تنظیموں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ فوری طور پر عوام میں آگاہی مہم چلائیں اور لوگوں کو اس کانفرنس کی طرف متوجہ کرنے اور یہاں پر ان کو لانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. انشاءاللہ ایک تاریخی اجتماع ہوگا، امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے ہوگا، اور ہمارے حکمران جو خرگوش کی نیند سو رہے ہیں اور غفلت کے خراٹے مار رہے ہیں، ان کو بھی جگانا ہوگا. ہر چند کہ یہ مشکل کام ہے. اگر 60,000 شہداء، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی، 3 لاکھ بے گھر لوگ اگر ان حکمرانوں کو نہیں جگا سکی تو آپ بتائیں کہ کس طرح جگایا جائے. لیکن پھر بھی اس خاموشی کے اندر ایک آواز ہوگی، ایک صدا ہوگی، عوامی قوت ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور ہم اس حوالے سے بھرپور کردار ادا کریں گے. جہاں تک ہم اسرائیل مرد آباد کی بات کریں گے، فلسطینیوں کے حق کی بات کریں گے، ان کی آزادی کی بات کریں گے اور ان کی دفاع کی حمایت کریں گے. وہاں پر پاکستان کے اندر جو یہ ایشوز ہیں اس پر بھی انشاءاللہ عوامی گفتگو ہوگی، عوام کے ساتھ بات چیت ہوگی اور عوام کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا. یہ بتائیں کہ اے این پی نے کافی جرائم اس پر رویہ اپنایا ہے کے اوپر. ان کو یہ کہنا ہے کہ اگر اس کو واپس نہیں لیا جائے تو ہم آزادی کا نعرہ بھی لگا سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بل کتنا خطرناک ہے؟ خیر وہ بیان جانے اور ان کا کام جانے. ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم پاکستان سے نکلنے یا اس طرح کی آزادی کے ہم پاکستان سے کٹ کر ایک ملک کی بات کریں، یہ مسترد ہے ہماری طرف سے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس چیز کا. ہم پاکستان کی وحدت کی بات کریں گے، ایک پاکستان کی بات کریں گے، البتہ حق کی بات کریں گے. اگر ہمارا حق آئین نے دیا ہے تو ہم اس حق کی جنگ لڑیں گے، اور ایک پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہم وہ حق حاصل کریں گے. اس کے لیے پاکستان سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی ہم جد و جہد کر سکتے ہیں. ہم ایک صف بن کر اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکتے ہیں. ہمارے اندر حق کے مسئلے پر کوئی اختلاف رائے نہیں. مولانا صاحب ایک اور تنقید آپ پر یہ کی جا رہی ہے کہ صوبہ بلوچستان میں یہ قانون جو ہے SIFC نے تمام صوبوں کو بھیجا تھا، بلوچستان میں آپ نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے اور خیبر پختونخوا میں اس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اور ایسی کون سی بات ہے جس پہ آپ کو سخت اعتراض ہے؟ ذرا تھوڑا سا الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے. آپ تو صحافت کی دنیا میں ایک ہی لفظ جانتے ہیں. جہاں جمعیت کا کوئی آدمی غریب کچھ میں بھی غلطی کر لے نا تو آپ اس فرد کا نام نہیں لیں گے JY نے ایسا کر دیا. JY نہیں کیا. بات یہ ہے کہ نہ تو ہماری پارٹی وہاں پر اس کے حق میں ہے. اور میں آپ کو اپنی تاریخ بتاؤں، یہ جو الیکشن سے پہلے PDM کی حکومت تھی، ہم حکومت میں شامل تھے، اس میں ہماری منسٹریاں تھیں. اور جب ریکوڈیک کے حوالے سے وہاں قانون سازی کی بات آئی تو JUI نے راستہ روکا ہے، کیبنٹ سے واک آؤٹ کیا، اسمبلی میں ووٹ دینے سے انکار کیا اور بالآخر حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا. ہم وہ لوگ ہیں کہ صوبوں کے حقوق کے لیے اس حد تک جاتے ہیں. اب بات یہ ہے
کہ آپ لوگ اسمبلی میں جو چیز لاتے ہیں اور پھر جب وہ کمیٹیز میں جاتی ہیں اس میں آپ ہائی لائٹ کچھ اور کرتے ہیں، ممبران کے سامنے زیر بحث آپ کچھ اور نکات کو لاتے ہیں جو بڑی مثبت قسم کی اور بے ضرر قسم کی ہوتی ہیں، پیچھے ان کے کوئی ناک چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ کسی ایک ممبر کے نوٹس میں وہ نہیں آتی وہ بات، تو یہ ایک ممبر کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے صوبائی جماعت کو کہا ہے کہ اس کی پوری تحقیق کرے، ایک ممبر نے بھی یہ غلطی کیوں کی ہے اور اس نے ایسا کام کیوں کیا ہے۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام وہاں پر صوبے میں ہو یا صوبے کی پارلیمانی پارٹی ہو یا صوبائی جماعت ہو یا مرکزی جماعت ہو، سب ایک پیج پر ہیں، اور اگر کسی فرد کی غلطی ثابت ہوئی کہ اس نے عمدن کی ہے یا غیر ارادی طور پر کی ہے تو جماعت اس کے خلاف ایکشن لے گی۔ یہ اعلان ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے ہمارا جی، لہٰذا اس پر کام ہمارا ہو رہا ہے۔ کبھی بھی اس کو جمعیت علماء اسلام کا ایکٹ نہ کہیے، کبھی بھی جمعیت علماء اسلام کا عمل سے تعبیر نہ کیا جائے، بلکہ ایک فرد کی۔ ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ایک صوبائی حکومت پوری جو ہے وہ تو بل پیش کر رہی ہے اور پارٹی کہتے ہیں مخالف ہیں اس کے، تضاد اس کو کہتے ہیں کہ پوری صوبائی حکومت جو ہے بل پیش کر رہی ہے اور پوری پارٹی کہتی ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اس کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے۔ ہماری ایک پوری تاریخ ہے، ہم نے پی ڈی ایم میں رہ کر لڑائی لڑی ہے اور حکومت کو پیچھے دھکیلنے پہ ہم نے مجبور کیا ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہاں جو صورتحال ہے، خود پی ٹی آئی کے بھی کچھ ممبران ہیں جو اس بل کے مخالفت کر رہے ہیں، لیکن حالات ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ بل پاس ہوگی مائن اینڈ مینر کے حوالے سے، تو کیا اگر بل پاس ہوگی کیونکہ اکثریت ان کی، تو عوامی سطح پر جمعیت علماء اسلام یا دوسری سیاسی جماعت نے کون سی رائے عمل بنانے کے لیے مدد کریں؟ ہم دوسری پارٹی سے بھی رابطہ کریں گے اور صوبے کے تمام جماعتوں کو ایک پیج پر لائیں گے اور خود بھی عوام میں اتریں گے۔ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، طریقہ کار جائز ہونا چاہیے۔ جائز طریقوں سے ہم تجارت کا انکار نہیں کرتے، جائز طریقوں سے ہم کاروبار جس میں ہمارا حق محفوظ رہے، ہمارا اختیار محفوظ رہے، تو اگر ہمارا اختیار بھی محفوظ رہتا ہے اور ہمارا حق بھی محفوظ رہتا ہے تو وہ مثبت راستے تلاش کی جائیں، نہ یہ کہ پیٹھ پیچھے آپ چرا گھونپیں اور آپ ڈاکہ ڈالیں اور ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈال کر آپ اس کو چھین لیں اور ہمیں اس سے محروم کر دیں۔ یہ اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جے یو آئی نے مختلف ایشوز پر دھرنے دیے، مارچ کیے، تو اس بل اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جو بدامنی ہے اس پر دھرنا کب دینے جا رہی ہے؟ سوال آپ کا ٹھیک ہے لیکن جواب ابھی مشکل ہے، کیونکہ ہماری پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں اور پالیسی فیصلے انہوں نے کرنے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جہاد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ کوئی توڑ رہا ہے، کوئی ریسٹورینٹس پر حملے کر رہا ہے، یہ جہاد کس طرح ہوگی اور کس پر فرض ہے، تھوڑی سی وضاحت۔ امت مسلمہ پر فرض ہے، اور امت مسلمہ پر فرض ہونے کے طریقہ کار ہے کہ جو وہاں ملک کے شہری ہیں ان سب پہ واجب ہو گیا، جو قریب قریب ہیں اور سرحدات ساتھ متصل ہیں وہاں کے لوگ پہنچ سکتے ہیں، پھر اس کے اوپر فرض ہے، اور اگر کوئی دور ہے اور وہاں نہیں پہنچ سکتا تو وہ مال کے ذریعے سے بھی پیسے کی مدد بھی کر سکتے ہیں ان کی، اور ان کی سیاسی مدد بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ہم ملک میں مظاہرے بھی کر رہے ہیں ان کے حق میں۔ یہ آواز اٹھنی چاہیے، کسی سطح پر ان کے اس جہاد میں شریک ہونا چاہیے، چاہے وہ براہ راست مورچے میں بیٹھ کر ہو، چاہے مالی تعاون کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیاسی تعاون کی ضرورت میں ہو، لیکن وہ تعاون ہر صورت پر ہر شکل میں ہونا چاہیے۔ جہاد ایک امر شرعی ہے، وہ مسلمان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جو نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کے ظلم کے سپرد کرتا ہے۔ مولانا صاحب پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کو بارگیننگ کے لیے استعمال کر رہی ہے تاکہ بڑی پی ٹی آئی کی مشکلات پہ کچھ کمی ہو، اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو کوئی مشکلات کم ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو اڈیالہ جیل میں؟ میں ذرا ایک نامناسب بات کرنا چاہتا ہوں، معاف فرمائیے مجھے تنگ نہ کرو زیادہ، میں نامناسب بات کرنا چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی والے بھی ناراض نہ ہوں، وہ میرے دوست ہیں آج کل۔ دیکھیے، پی ٹی آئی نے پرویز خٹک صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا، آج وہ پی ٹی آئی کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے؟
PTI نے محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا. اب بتائیں کہ وہ PTI کا ہے یا اسٹیبلش. PTI نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا. اب بتاؤ کہ وہ PTI کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے. آگے میں نہیں جاتا, قیاس کنزی گلستان میں باہر کرا. جی مولانا صاحب, CM KP نے ایک اعلان کیا ہے کہ جی جو افغان پاکستان میں اور خاص طور پہ صوبہ سرحد میں رہتے ہیں ان کو نیشنلٹی دی جائے گی. اس حوالے سے آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, اتنا عرصہ پاکستان میں رہنے کے بعد تو بہت سے لوگوں کو نیشنلٹی مل بھی چکی ہے. جن کو نیشنلٹی مل چکی ان کو بھی نکال رہے ہیں نا. تو یہاں تو افغانوں کو باعزت طور پر رہنا اور اگر اپنے ملک پہ لے جانے والی بات ہے. تو میں نے جتنی بات کہہ دی ہے یہ میری پارٹی کی سوچ ہے اور میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے.